بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ اہم موضوعات کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج ظاہر ہے T20 ورلڈ کپ کا فائنل تھا بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان۔ یہ ایک بڑا زبردست مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن بھارت جو ہے وہ T20 کا ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ بھارت نے ساؤتھ افریقہ کو ایک بھرپور مقابلے کے بعد 7 رنز سے شکست دے دی۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 176 رنز بنائے تھے اور پورے ٹورنامنٹ میں وراٹ کوہلی نہیں چل پائے تھے، وہ کوئی سکور نہیں کر پائے تھے، لیکن آج کے بڑے میچ میں وراٹ کوہلی جب تمام بیٹرز ناکام ہو گئے تو وراٹ کوہلی نے بھارت کی طرف سے اچھا سکور کیا، 176 رن بنائے، 177 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ اس کے جواب میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جنوبی افریقہ نے کچھ اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور خصوصاً کلاسن جو ہے وہ میچ کو بہت قریب لے گئے، لیکن کلاسن اپنی وکٹ کھو بیٹھے۔ آف سٹمپ سے باہر جاتی ہوئی بال کو انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی، وہ بال تھوڑی سلو تھی اور وکٹ کیپر کو ایج دے بیٹھے، اور یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ساؤتھ افریقہ کے لیے۔ ساؤتھ افریقہ یہ میچ اس کے بعد ہار گیا، 7 رنز سے ساؤتھ افریقہ یہ میچ ہارا ہے اور بھارت جو ہے وہ دوسری بار T20 کا ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا، خاص کر جو آخری 3-4 اوورز تھے جس میں بمراہ نے بڑی زبردست قسم کی بولنگ کی۔ انہوں نے اپنے ایک اوور میں 3 رن دیے، اپنے اگلے اوور میں 1 رن دیا اور وکٹ بھی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشدیپ نے جو اوور کیا، آخری اوور جو اپنا کیا، وہ بھی بہت اچھا اوور تھا، اس میں بھی رن نہیں بنے، اور پھر ظاہر ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے 16 رنز کا ایک پہاڑ رہ گیا آخری اوور میں، جو وہ مکمل نہیں کر سکے۔ آخری اوور میں ان کی وکٹ بھی گری اور یوں بھارت ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ تو یہ جو ہے آج T20 ورلڈ کپ کا اختتام ہو گیا۔ اب ہم اپنے پروگرام میں اپنے دیگر موضوعات کی جانب جائیں اور ہم بات کریں گے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، کیونکہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، کیونکہ یہی سیاسی استحکام پھر معاشی استحکام کا ضامن بنتا ہے، اور معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ملک کے اندر امن و امان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے ملکی اور جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری سے پہلے وہاں کی امن و امان کی صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پڑوسی ملک افغانستان سے بار بار سرحد پار کر کے آنے والے جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی افواج کو نشانہ بنایا اور اس سے نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سیاسی لحاظ سے تو معاملات آگے بڑھتے ہیں، امن و امان کے حوالے سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن پھر اس سچویشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ایک سیاسی بیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، عوامی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ، پاکستان کی افواج کے ساتھ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ کھڑے رہے ہیں، اور ہر مشکل وقت میں تمام قوم نے مل کر اس افرید کا زبردست مقابلہ کیا ہے، اور اب بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت دہشت گردوں سے مرعوب نہیں ہوگا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ بار بار اس بات پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی یہ بات کی ہے اور سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی طالبان حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت عدم استحکام نہ کرنے دے، لیکن بارہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ سب مل کر تیار ہیں کہ پاکستان میں ہر صورت میں امن ممکن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو آج ہم ان تمام معاملات اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، اینکر پرسن اور تجزیہ کار حسن خان۔ حسن خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار ملک منظور احمد۔ منظور صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر۔ سید نذیر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز بریگیڈیئر صاحب آپ سے کریں گے۔ سید نذیر صاحب، ظاہر ہے
کہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ پاکستان ہر فورم پہ اس حوالے سے آواز اٹھاتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے یقینی طور پر یہ بات حیران کن ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن افغانستان سے اس طرح کا رد عمل یا فیڈ بیک نہیں آتا۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو واقعی یہی جو پورے پاکستان میں خواہ وہ عوام ہے، خواہ وہ حکومت ہے، خواہ وہ سیکورٹی ادارے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس بات پر تو متفق ہے کہ افغانستان کے بارے میں مختلف حکومتوں میں ہماری جو پالیسی رہی ہے وہ بہت زیادہ کوآپریشن کی رہی ہے اور ایک قسم کی اپیزمنٹ کی رہی ہے، کبھی کنفرنٹیشن کی نہیں رہی ہے۔ تو تجربہ یہ ہوتا ہے یا جو ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہی بتاتا ہے کہ شاید ہماری اپیزمنٹ جو ہے افغانستان کے بارے میں وہ ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے اپیزمنٹ کو وہ ایک کمزوری سمجھتے ہیں اور اس کمزوری سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بلکہ اس کمزوری کے مقابلے میں یا اپیزمنٹ کے مقابلے میں وہ ایک قسم کی کنفرنٹیشن کی پالیسی پر اتر آئے ہیں۔ تو یقیناً یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک ایسی سچویشن ہے جس میں مزید بدتری کی طرف یا جو اور بھی اس میں تلخی آ جائے گی یا اسکلیشن آ جائے گا، اور تو اس کے نتائج دونوں ملکوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال پاکستان اپنے پالیسی، کیونکہ ہم اپنا مغربی سرحد کو ہر حالت میں پرامن رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف پر افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی ایک فرینڈشپ کی ہو کہ وہاں پر ایک فرینڈلی حکومت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں ملک کے جو عوام ہے یا ان کے جو آپس میں جو مختلف قسم کے رشتے ہیں وہ مضبوط رہے اور اس پر کام ہوتا رہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ابھی پاکستان نے اپنی پالیسی کو ضرور ری وزٹ کرنا ہے، اور اگر ری وزٹ کرتے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے جو کوٹ میں ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جس سے اندرونی طور پر ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس میں جو تناؤ ہے، اس میں پولرائزیشن ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف اقتصاد کے راستے میں جو حالات ہیں، اسپیشلی جو اس قسم کے دھماکے ہو رہے ہیں یا اس قسم کے بدامنی ہو رہی، اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان پر ایک تو سفارتی دباؤ، دوسری طرف پر ایک پولیٹیکل دباؤ یا جو لوگوں کا دباؤ ہے، اور تیسری طرف ان کے جو سٹیکس ہے پاکستان میں اس کو بھی استعمال کرنا ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی طور پر ہم نے پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا، اور اگر پرو ایکٹیو رہتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو نیا آپریشن عزم استحکام ہے وہ تسلسل ایک قسم کا یہ رد الفساد کا، لیکن ابھی یہ ایک پرو ایکٹیو موڈ میں رہے گا، زیادہ اگریسو رہے گا، اور اس میں جو غیر فعالیت تھی یہ 20 پوائنٹ نیشن ایکشن پلان کی، اس کو بھی فعال کیا جائے گا، اور اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اور پورے پاکستان میں اس آپریشن کا لاگو ہوگا پورے پاکستان پر۔ تو میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ مزید نہیں کیا تو یہ پھر دہشت گردی کا جو دیو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا اور اس میں اسکلیشن آتی جائے گی۔ یہ اس میں جو جس سیاسی استحکام کی بات بریگیڈیئر صاحب بھی کر رہے تھے اور میں بھی عرض کر رہا تھا حسن صاحب، اس میں رکاوٹیں آپ کو کہاں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ، لیکن اپوزیشن میں کبھی آپس کی تقسیم نظر آتی ہے، کبھی استعفے نظر آتے ہیں، کبھی معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون کس کی زبان بول رہا ہے اور کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ دیکھیں یہ جہاں تک یہ جو میں دہشت گردی کا جو اس وقت ایک بیماری ہے، کینسر ہے لگا ہوا ہے انفارچونیٹلی، نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے خطے کو، تو یہ بات ہے کہ جو آپریشنز ہوتے ہیں یا جو کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہوتے ہیں وہ صرف فوج یا سیکیورٹی ادارے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک سیاسی بیکنگ یا سیاسی اونرشپ جسے کہتے ہیں وہ لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں سوات کی آپریشن ہمارے ساتھ سامنے ہے کہ سوات کی آپریشن جو ہے وہ کلیئر ہولڈ اینڈ ٹرانسفر ود ان 3-4 منتھس میں ہوا۔ دا ریزن واز کہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی یا اس وقت کی جو فیڈرل حکومت تھی انہیں اونرشپ لیا، اگرچہ
کاسٹ بڑی پے کی، اسپیشلی عوامی نیشنل پارٹی نے اور دیگر جماعتوں نے کاسٹ پے کی، لیکن وہ آپریشن کامیاب ہو۔ ابھی بھی اگر ہم نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے، ہم نے اگر انتہا پسندی سے نمٹنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے آنا پڑے گا، اونرشپ لینی پڑے گی، پالیسی سامنے لانی پڑے گی۔ تو میرے خیال میں یہ ابھی یہاں پہ آپ کا سوال جو ہے ابھی آ جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی یا اگر ایک میجر پولیٹیکل پارٹی جو ہے جن کے سٹیک زیادہ ہے اور ایک صوبائی حکومت بھی ان کے ساتھ ہے، اگر وہ اس طرح کا رویہ اڈاپٹ کرے کہ ہر ایک چیز کو وہ پالیٹکس اور جو پارٹی مفادات ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ تو یہ اس کو تو ہم سمپلی جو انگریزی میں کہتے ہیں اٹس کوائٹ انفارچونیٹ، کیونکہ ملک سب کا ہے۔ دیکھیں دہشت گرد جب بلاسٹ کرتا ہے، جب اٹیک کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کس پارٹی کا ہے، کون کس صوبے کا ہے اور کون جو ہے کس اس سے مسلک سے ان کا تعلق ہے، بلکہ ان کا کام ہے دہشت پھیلانا۔ ابھی دیکھیں پختونخوا میں یا بلوچستان میں حالات اس وقت واقعی خراب ہیں۔ اگر ہم نے ٹائملی اس پہ نہ کیا، اور ایک اچھا موقع ہے اس وقت ابھی، اگر سیاسی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ملک گیر، یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفک ایریا میں ملک گیر کیمپین کو شروع کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، JUI وغیرہ، MQM جتنے بھی ہے، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ایک میسج بھی جاتا ہے کہ جی ملک کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے سیاسی جماعتوں میں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وائٹل ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا دین ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں 4-5 جس پہ سب جو ہے نا، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، وہ کہے گا کہ نماز ہم، وہ کہے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہے گا کہ یہ کچھ وائٹلز ہے۔ اسی طرح ریاست کے لیے، سب سیاسی جماعتوں کے لیے ریاست میں امن، دہشت گردی کا خاتمہ، انتہا پسندی کا خاتمہ، عسکریت پسندی کا خاتمہ، میرے خیال میں اس میں تو کسی جماعت کا کوئی وہ نہیں ہو سکتے۔ تو دا بیسٹ از باقی چیزیں جو ہے اس پہ آپ بات نہ کریں، باقی چیزوں پہ جو ہے آپ اپنی پالیٹکس جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی جہاں پہ ہماری جانوں پہ جو دہشت گرد، آپ کو پتہ سر میں نے کہا پختونخوا، بلوچستان اور دیگر صوبے میں وہ، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کرنا ملک کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ زیادتی ہوگی۔ منظور صاحب، اس سیاست کا مطلب کیا ہوگا جب آپ رکاوٹ ڈالیں گے ایک قومی مفاد کے معاملے پہ؟ یعنی ہم تو اب معیشت کو بھی قومی مفاد کا معاملہ قرار دیتے ہیں، لیکن جو امن و امان کا معاملہ ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہے، یہ تو بالکل ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جو قومی مفاد کا معاملہ ہے۔ اگر اس میں آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی ہے، بالکل درست جس طرح آپ نے کہا، آصف صاحب نے کہا کہ وہ سیاست سے بالا تر ہونی چاہیے، کیونکہ جو ملک کی سلامتی ہے وہ سب سے ایک سپریم مقصد ہے۔ اور یہ جو عزم استحکام ہے، دیکھیں یہ ایک تسلسل ہے جو ہماری 2018-23 کی انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2024 جنوری سے لے کے اب تک 1063 دہشت گردی کے واقعات ہوئی ہیں، جس میں آپ دیکھیں 22,714 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، اور اگر اس کے اعداد و شمار پہ غور کریں تو 126 یومیہ بنیادوں پہ انٹیلیجنس آپریشن کیے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 111 اہلکار ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں، افسران ہیں، انہوں نے جامِ شہادت نوش کی ہے۔ تو اس سے بڑی میرے خیال میں نیشنل سیکورٹی فورسز کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اور پوری ملک اور پوری قوم کی انپریسیڈنٹڈ جو سپورٹ ہے، اس کے بغیر ریاستی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دیکھیں اگر حکومتی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے، جس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے سویلین جو ہے وہ بھی جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، ہماری معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ جس طرح آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ SFIC ہے، حکومت اقدامات کریے، تو انویسٹمنٹ تو تب ہی ہوگی جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہوگی۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی تمام سیاسی قیادت کو سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور نیشنل جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر روڑے اٹکائے گئے، عمل درآمد نہ کیا گیا، تو ماضی کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کے بہت زیادہ واقعات ہوئی ہیں، اور یہ اعداد و شمار جو آپ نے بتایا ایک سال کے چند ماہ کے ہیں، 1063 دہشت گردی کے واقعات، صرف یہ 2 صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا گیا، دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلا ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें तो अपनी जगह पे, लेकिन जो मुल्क का इससे मुआशी नुकसान है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। आप देखते हैं जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके साथ जो मुआशी इस वक्त बहरान है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर उस पर आपने काबू पाना है, हमारे जो ब्रादरली कंट्रीज है, हमसाया मुबारक, हमारे यूएई है, सऊदी अरब, दीगर तुर्की है और चाइना है, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है आप देख सकते हैं जो चाइनीज़ हमारे यहाँ पर कारकुन काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कितनी हुकूमत कॉन्शियस है, उनके कितने आला डेलीगेशन है, उनको हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है। तो इस सिलसिले में समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से जितने भी सियासी जमातें हैं वो शाना बशाना खड़ी हों, हमारे जितने भी सिविलियन इदारे हैं आर्म फोर्सेस के हैं, ताकि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ा जाए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए इस वक्त कसीरुल-जहती एक्शन की ज़रूरत है और इन पॉलिसियों में तसलसल भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इसको ऑपरेशन कहें, हिकमत अमली कहें, स्ट्रेटजी कहें, फ्रेम वर्क कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बात यह कि हुकूमत एक जामे एक्शन प्लान के ज़रिए इस नासूर को ख़त्म करने के हवाले से एक रिजॉल्व का, जो आपने इब्तिदाई अपने रिमार्क्स भी कहा है कि एक अज़्म है हमारा, और इस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ दहशतगर्दी की वजह से। अफगानिस्तान से जो मुदाखलत है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम ये देख सकते हैं कि $8 अरब का तो अमरीकी असला मौजूद है अफगानिस्तान में, हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी भी ये नॉलेज में, तो वहाँ से जो मुदाखलत है उसको रोकने की ज़रूरत है। एक पीसफुल और स्टेबल अफगानिस्तान जो हमेशा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक मरकज़ी जुज़्व रहा है, और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बहुत काविशें की हैं। सियासी और सफारती महाज पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सियासी और सफारती रवाबित हैं उनको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस वो सियासतदान या वो लोग जिनका एक असर रसूख भी है, जिस तरह बहुत पहले आपने देखा था मौलाना फजल रहमान ने दौरा किया था अफगानिस्तान का, अगर दोबारा भी इन कायदीन को वहाँ भेजने की ज़रूरत है, बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। ऐसे डेलीगेशन पार्लिमानी वफूद भेजे जाए ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है और जो तनाव और मुहाजराई की कैफियत है उसमें कमी लाई जाए। लेकिन इसमें तो हम सैयद नज़ीर साहब ये देखते हैं कि अब जाहिर है रियासत या पाकिस्तान के जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें सियासी क़ुव्वतें भी हैं वो एक फ़ैसला करती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर फ़र्ज़ किया एक हुकूमत है PTI की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो एक दूसरी पोजीशन लिए हुए है, और वो बज़ाहिर लगता ही यही है कि वो एक मुखालिफत बराए मुखालिफत वाली एक पोजीशन है कि जी आपने ये करना है तो हम ये नहीं करेंगे, आपने कौमी असम्बली के अंदर अमेरिका की करारदाद के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास करनी है, मंजूर करवानी है, तो हम भी उधर नहीं खड़े होंगे। पहले आप कहते थे कि साइफर वाले मामलात थे, हमारी हुकूमत को ही उन्होंने हटाया, और यहाँ पे आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा तजाद भी सामने आता है, और रियासत इन तमाम बातों को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि रियासत से जब फैसला करना होता है तो वो रियासत का एक फैसला होता है। देखो जावेद साहब, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एपेक्स कमेटी में अगर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर मौजूद है तो वो सूबे का करता धरता है और उसके पास सारे इख्तियारात हैं, और तभी तो वो एपेक्स कमेटी में बैठा होता है, और उसके कान भी खुले होते हैं और उसके ज़बान बंदी भी नहीं होती, बल्कि जो कह सकता है। लेकिन वो जिस तरीके से गलतफहमी पैदा करने के लिए कहता है कि मैंने सिर्फ नाम सुना, अगर तुमने नाम सुना तो उसके बाद पूछ सकते थे कि भाई ये ऑपरेशन किस नोयत का होगा, इसका दायरे कार क्या होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसके ख़त-व-फ़ाल क्या होंगे। ये उसका एक किस्म का ड्यूटी भी थी और अदरवाइज उसका हक भी था, तो उसको जवाब दिया जाता। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप वो गलत फहमी पैदा करके फिर लोगों में इस किस्म के रुझानात पैदा करना कि वो बग़ैर देखे, बग़ैर पूछे, बग़ैर किसी चीज़ को मतलब मंज़र आम पर आने से पहले उसकी खुली मुखालिफत शुरू कर दे, और फिर यूँ उस बयानिया को बनाया जाए जिस तरह के ये बयानिया पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ये दहशतगर्दों के लिए बना हुआ है। या दूसरी बात ये आ जाती है कि आप अपने अवाम को अगर उनको हिफाजत में यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में नहीं रहने दे तो इसका मतलब है कि फिर दहशतगर्दों को खुला पैगाम देते कि आप आ जाए, जो करना है कर ले, इसलिए कि हमने ऑपरेशन से तो इनको मना कर दिया है या उसके हम मुखालिफ है। इसका मतलब है कि बाई इम्प्लीकेशन तो ये आ जाता है कि आप दहशतगर्दी जो हो रही है और उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, उससे खून खराबा हो रहा है, उस पर आपको बिल्कुल मुतमईन है कि इसको होने दो, लेकिन उसके मुकाबले में कोई नई चीज़ ना आ जाए।
ये उसके इम्प्लीकेशन बन जाते हैं। दूसरा इम्प्लीकेशन इसका ये है कि जिस तरह कहा भी गया कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। हाँ, जहाँ तक पख्तूनख्वा की बात है, फिर कबायली इलाके की जो बात है या बलूचिस्तान की बात है, तो जो सरहद के साथ करीब है डिवीजन लाइन के साथ, तो जाहिर है कि वहाँ पर इसकी शिद्दत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ ये भी इंश्योर किया गया है कि लोगों में पहले जो खौफ हरास है उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना कि आप लोग दोबारा बेघर हो जाएंगे, आप लोगों को फिर आपका जानी नुकसान भी होगा, आपके जो तजारत है, आपका जो कारोबार है वो तबाह होगा, स्कूल और इसके अलावा आपके सेहत के मराकज़ दोबारा बंद होंगे, आप फिर IDPs बनेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब है कि उसकी तरफ, और यही वजह है कि कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस लाइन को ड्रो किया, और यहाँ तक कि हमने देखा कि कबायलियों के नाम पर उनको अपने खुद भी उन्होंने वो कबायलियों का रिवायती लिबास पहना और फिर उसके बाद उसको डिस्प्ले किया कि कबायली नहीं चाहते। हालांकि कबायलियों में जो पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है और वहाँ पर जो 100 बिलियन रुपीस जा रहे हैं या जाने चाहिए, या इसके अलावा वहाँ पर रोज़गार देना चाहिए, या वहाँ पर जो कारखाने लगने चाहिए, या वहाँ पर जो उनको अमन देना चाहिए, या उनको रोज़गार के मौक़े, वो तो इन्होंने दिए नहीं। KP में अब ये जो हुकूमत है तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए। अब 10 साल में अगर आप उनको अपना हक नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप उनके फुसपानगी के जिम्मेदार हैं, ये नहीं कोई और जिम्मेदार है। अगर आप उनके जो एम्प्लॉयमेंट के जो सीटें हैं उसको अगर शांगला ले जाएं, स्वात ले जाएं, मर्दान ले जाएं, चारसदा ले जाएं, 380 वैकेंसीज में से सिर्फ 35 फाटा को मिली थी, बाकी इन इलाकों में तकसीम हो गई, और नाम होता है उसका मर्द से लोग का। या इसके अलावा आप देख लो कि वही पैसे जो उनके फलाह बहबूद पर या उनके तरक्की पर खर्च होने हैं वो पुलिस पर खर्च हो रहे हैं, उनके वेपन्स पर खर्च हो रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसके लिए खर्च हो रहे हैं। तो जाहिर है कि और या वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। तो कबायलियों के लिए, और दूसरी बात ये कि आप ही ये चाहते थे कि भाई कबायलियों को इनके साथ मिला लो। अगर आपके आप नुमाइंदा हैं तो वो उस नुमाइंदा होने की हैसियत से आप उनको तरक्की देते, बनिस्बत उनको और मजीद डराने के और उनको ये कहने के कि भाई आप तो दोबारा बेघर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये अच्छी सियासत नहीं है। ये मुल्क के जो इत्तेहाद है या जो पॉलिटिकल विजडम है या इसके अलावा मुल्क की सलामती है, और ये उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये उसके खद्दोखाल नहीं है। और फिर इस हद तक कहना, मौलाना साहब जो है, मैं उसको बड़ा जीरक और बड़ा स्ट्रेचर वाला सियासतदान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज आउट ऑफ द लूप। इन द लूप मतलब है कि गवर्नमेंट में नहीं है, तो अब उसको आदमी इस्तेहकाम कहना मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। इस तरह एक नेशनल इशू पर, एक सर्वाइवल के इशू पर और एक इस्तेहकाम के इशू पर इस किस्म की बात करना मेरे ख्याल में उसके स्ट्रेचर से थोड़ी सी कम बात है। ये एक जुमात का तो वतीरा है, लेकिन जाहिर है कि उसको ज़ेब नहीं देता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये हसन खान साहब जो बात कर रहे थे कि सैयद नज़ीर साहब भी कि अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ का CTD नहीं बन पाया मुकम्मल तौर पे। तो वहाँ पे इसका मतलब तो ये होता है, निकल रहा है कि तवज्जो जो है वहाँ की हुकूमत की वो कुछ और मामलात पे है, तवज्जो गवर्नेंस पे तो है ही नहीं। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि गुज़िश्ता हम ये समझ रहे थे कि एक सियासी जमात की जब हुकूमत आ जाती है और उसको फिर कंटिन्यूसली 10 साल मिल जाते हैं तो उनके पास स्पेस होता है कि वो पॉलिसी बनाए भी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, और जो रिफॉर्म है एजेंडा जो उनके किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है उसको वो एक रन दे दे, मतलब है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त भी हुक्मरान है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर हम उसके इनिशियल 5 साल देखें तो शायद उसमें कुछ मूवमेंट होती थी। दूसरे वाले में देखिए वो ऑप्टिक्स पे ज़्यादा फोकस होती है। अभी इस वक्त भी आप देखें कि रोज़ाना अखबार हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, क्योंकि 2 सूबों में सिंध और पंजाब में कुछ न कुछ होता रहता है, कोई डेवलपमेंट। अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट सूबाई एक ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी,
تو میں نے کہا یار کیا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے. میں نے کہا یار جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ تو خیر پبلک میڈیا پہ جو بولتے ہیں, میں نے کہا جو میٹنگز میں کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ کہاں کے صوبائی آفس؟ یہ میں پشاور کی بات کر اچھا رہا ہوں. اوکے، میں نے خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا کی میں نے ان سے بات کی, سینئر لیول آفیسر تک کوئی بات ہو رہی تھی صحیح. اس سلسلے میں. تو میں نے کہا یار میٹنگز میں تو ہم دیکھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے, نہ ڈائریکشن ہے اس وقت, نہ جو کوئی ایجنڈا ہے, نہ کوئی پلان ہے صوبائی جو مشینری ہے اس کے لیے. کہتے ہیں بس وہی ایک والی بات ہے کہ بس مچوازم پہ آ جاؤ, سینے باہر کر کے میڈیا پہ, پروونشل میڈیا پہ بھی پریشر ہے. میرے خیال میں اس سے کام نہیں چلتے. اور اگر کوئی ٹھیک ہے اگر ان کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے تو ان کے لیے تحریک چلانا ان کی جمہوری حق ہے, وہ اور بات ہے. لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ان کو. یہ ایک دو چیزیں ایسی تھی جس پہ اس وقت اس نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا, وہ صحت کارڈ کے حوالے سے. آپ بھی اس صوبے سے, مجھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ ان کو ووٹ, شاید اسی وجہ سے بیانیہ جو بنایا گیا. تو کب تک یہ چلتا رہے؟ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایل مینیجڈ صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہر لحاظ سے آپ دیکھیں انفارچونیٹلی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور باقی جو ہے نا باقی چیزیں انفارچونیٹلی وہ تو زبان زد عام ہے کہ انیفیشنسی ہے, کرپشن ہے وغیرہ, اور پرائیورٹیز نہیں ہے. ہر ایک بندہ کہتا ہے بس یار میں نے تو اپنے آپ کو جو ہے نا پورا کرنا ہے اس کے. تو یہ جو پرائم منسٹر نے بات کی کہ 500+ بلین جو گزشتہ 2010 سے آنورڈ صرف سیکیورٹی کی مد میں دیے گئے, مطلب یہ کہ یہ جو 1% آف دا NFC ٹیررزم ریلیٹڈ جو تھا وہ ہر سال اگر ملے ہیں تو واقعی آپ کو پتہ ہے بنو میں جو حملہ ہوا تھا CTD پہ, CTD کا بنایا اسٹرکچر ادھر ہے, لیکن صرف چند لاکھوں کی وجہ سے جس میں رینوویشن کرنی تھی وہ اس کی وجہ سے CTD کرائے کی بلڈنگ میں رہ رہی تھی, جس پہ ایک بڑا اٹیک ہوا تھا ایک ٹیررسٹ کا. اسی طرح ہر جگہ پہ اسلحے کی طرف دیکھو, انفراسٹرکچر دیکھو. جو انفراسٹرکچر عوامی نیشنل پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 33,000 پولیس سے وہ 100+ تک لے گئے تھے. اس کے بعد اس میں نہ ٹریننگ کے حوالے سے, نہ ان کی جو اکوپمنٹ کے حوالے سے, نہ اپڈیٹڈ. یہ سب سے زیادہ جو فیس کر رہے ہیں دہشت گردی کو وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کر رہی ہے, اور ویلینٹلی دے آر فائٹنگ دیم. اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پولیس نے چوکی چھوڑی ہے یا پولیس نے جو ہے نا پوسٹ چھوڑا ہے. وہ زندگیاں وہ یا کسی کے ساتھ وہ سیکیورٹی پہ تعینات ہے اور اس نے وہ جگہ چھوڑی ہو. لیکن انفارچونیٹلی دا موسٹ اگنورڈ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے, اگنورڈ فورس ہے ہر لحاظ سے. اس پہ آپ بات کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آڈٹ تو ہونا چاہیے کہ جی اگر 500+ بلین روپیز جو ہے وہ ایک مد میں دیے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہ قبائلی اضلاع میں کتنے انفراسٹرکچر بنی پولیس کے لیے, سیکیورٹی فورسز کے لیے, دیگر اضلاع میں. اس وقت ہمارے جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے دا موسٹ ہٹ ایریاز ہے دہشت گردی کا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ شاید کچھ مہینوں میں اتنی حالات خراب ہے کہ کچھ مہینوں میں وہ دہشت گردوں کے اس میں جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ دہشت گردی کا مقابلہ صرف صوبائی حکومت نہیں کر سکتی, اس میں کوئی شک نہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن کوآپریٹو موڈ میں تو آنا پڑے گا نا, ریٹرک سے تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں کہتا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے منظور صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن سید نذیر صاحب, یہ جو بات میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا, سوات کا آپریشن ہوا, وزیرستان میں آپریشن ہوا, پھر 2016 میں یہ جو APS کا سانحہ ہوا, اس کے بعد بھی تمام جو سیاسی قوتیں تھیں وہ اکٹھی بیٹھیں اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اور تمام سیاسی قوتیں, تمام سٹیک ہولڈرز, عوام, وہ سب کے سب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے شانہ بشانہ, اور پھر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ان علاقوں کے اندر کارروائیاں کی گئیں. یہاں اب ایک بار پھر شاید ہمیں یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک کنسنسس تو ہونا چاہیے, ایک اتفاق رائے تو ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں, تمام اختلافات بھول جائیں, لیکن وہی بات کہ کم از کم معیشت اور سیکیورٹی معاملات پہ سیاست نہ کی جائے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اور طریقہ کار بھی ہے کہ جب تک بغیر کنسنسس کے, بغیر انفارم ڈسکشن کے, اور بغیر ہر چیز کو نیشنل سیکیورٹی کے لیول پر, عوامی لیول پر, اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پر, جب تک اس کو کرسٹلائز نہیں کیا جاتا
तो जाहिर है कि उसमें वो डिप भी नहीं होती है और वो जो उसमें कट होती है दुश्मन के खिलाफ वो भी नहीं होती। इन दोनों चीजों को जब मैं देखता हूं कि उसमें एक उजलत बरती गई है, जिसको मैं ये कहता हूं कि अभी सिर्फ नाम सुना गया और उसके बाद उसके खिलाफ एक ब्लाइंड प्रोपेगेंडा शुरू हुआ बगैर फैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बगैर हालांकि वजीर आजम साहब ने उसकी वजाहत भी कर दी। जी। और दूसरी बात यह आ जाती है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ये बाकायदा पार्लियामेंट में भी लाया जाएगा, सेनेट में भी लाया जाएगा, यहाँ तक कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का एक मीटिंग भी बुलाई जाएगी। ये सारे स्टेक होल्डर बनेंगे, लेकिन स्टेक होल्डर बनने से पहले उसके खिलाफ इस किस्म का रवैया इख्तियार करना या इस किस्म के आउटबर्स्ट देना, वो मेरे ख्याल में कि सियासी बलूगत से थोड़ी सी कम बात है। या इसमें के पीछे ये है कि शायद हम अपोजिशन में है तो अपोजिशन के साथ इख्तियार है, जो मर्जी है कह दे या जो मर्जी है उस पर चले, ये बात गलत है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि सपोज आपने लोगों को ये बताया कि हम ऑपरेशन नहीं चाहते, अगर आप ऑपरेशन नहीं चाहते तो फिर दहशतगर्दी का रास्ता किस तरीके से, व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर दैट? क्या आप अफगानिस्तान को राजी कर लेंगे पॉलिटिकली, अदरवाइज पीपल टू पीपल कांटेक्ट के? या तीसरी बात ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि नहीं वो हमारा दोस्त है और फिर हमसे वो बिगड़ जाएगा? या तीसरी बात ये कर लेते हैं कि क्या कोई जरगा भेजोगे टीटीपी के पास ताकि वो मान जाए? और चौथी बात यह आ जाती है क्या अगर ये सारी चीजें पहले भी नाकाम हो चुकी है तो आपके पास फिर कौन सा तरीका है जिसके जरिए दहशतगर्दी को रोका जाए या उसके नासूर को खत्म किया जाए? तो जाहिर है लोग तो मर रहे हैं, तो जाहिर है आपने अगर उन लोगों को अभी से मुतनफिर कर दिया या मायूस कर दिया तो जाहिर है कि फिर वो तो उनके रहमो करम पर होंगे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, पूरा गांव होता था और वो गांव 3 आदमियों के उस पर यरगमाल होता था। इशा की नमाज होती थी तो वो नमाज में से बंदा उठा लेता था और पूरा गांव उसके खिलाफ नहीं आ सकता। आप देख लो सुहात में आपने देखा होगा कि 4 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर मुंतकिल हो गए या उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, लेकिन 4 महीने में वो रिस्टोर हुआ। वो किसके बलबूते पर हुआ? वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के कुर्बानी और लोगों के, आपने जिस तरीके बताया कि उनके ताउन के साथ। लेकिन ये ताउन जो है एक मैच्योरिटी के साथ, एक कोऑपरेशन के साथ, एक सियासी बसीरत के साथ और मुल्क के खातिर वो कुर्बानी के साथ और मुल्क की फिक्र के साथ आएगा। अगर ये चीज न हो, हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे तो फिर तो ये नहीं आ सकता। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि सिक्योरिटी, जिस तरह हसन खान साहब ने बताया कि ये पुलिस वाले कौन है, ये FCTD वाले कौन है, ये आर्मी वाले कौन है? ये तो हमारे बच्चे हैं ना, और हमारे लोग हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। तो आप मतलब है कि इस पर एहसास नहीं है कि उन पर एक एस्केलेशन, उनके पास ऐसे वेपन्स है दुश्मन के पास जो उन्होंने नेटो से, अमेरिका से जो छोड़े हुए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमें जरूरत है कि उसके मुकाबले के वेपन्स लाए जाए या उस तरह से बेहतर वेपन लाए जाए। तो उसके लिए आपको फंडिंग की भी जरूरत होती है और वो ज़ाहिर बजट में या किसी तरीके से उसमें हिस्सा देना होगा। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि आप पर चाइना का कितना दबाव है, उसको भी आपने सहल करना होता है। चौथी बात ये आ जाती है कि आपका UAE का है या कतर का है या इसके अलावा सऊदी अरब का है, और उनको भी उसको भी कॉन्फिडेंस पे लेना होगा ताकि वो तालिबान पर कुछ न कुछ असर बढ़ा ले, ताकि वो इन दहशतगर्दों को रोके। तो जाहिर है कि मल्टी प्रोंग अप्रोच होगा तो तब ये कामयाब होगा। और इस ऑपरेशन के खदोखाल भी यही है कि हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, फोरेंसिक एविडेंस लाएंगे, फिर कुछ ऐसा कानून भी लाएंगे ताकि उसकी जल्द ट्रायल भी हो और उसको सजा भी मिले। ये नहीं कि पेशावर हाई कोर्ट जाए और वहां से उनको 100 केस को जमानत मिल जाए या 50 केसेस को आप 13 मिनट में निपटा लें। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एक दरअसल मलिक साहब वही जो बात अब कर रहे थे कि ये दरअसल एक फ्रेमवर्क है जिसमें मुख्तलिफ कसीर जहती मामलात हैं। उसे सिफारती सतह पे भी देखना है, उसे इंतज़ामी सतह पे भी देखना है, अपने आप को भी स्ट्रेंथन करना है, और फिर जाहिर है कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी आ रही है। ये तमाम वो माहौल है, ये तमाम वो मामलात हैं जिसमें हमने अपने आप को भी तो जाहिर है पोजीशन करना है और बेहतर करना है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि 2018-23 की जो इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है
یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور اسی پہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ایک جامع میکنزم بنایا گیا تاکہ ایک سیاسی اتفاق رائے سے، ایک کنسنسس سے، پوری قوم کی حمایت سے اس پہ مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا جائے۔ دیکھیں اگر پہلے بھی عمل درآمد کیا جاتا نیشنل ایکشن پلان پہ تو یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن اب تو صورتحال بہت تشویشناک ہے، جس طرح دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس اتنے متحرک ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو ایسی صورتحال میں ایسی یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی پہ سیاست کرنا، اس کو پولیٹیسائز کرنا، پولیٹیکل پولرائزیشن تو موجود ہے، سیاسی تقسیم ہے، لیکن اس سیاسی تقسیم کو اس موقع پہ اور اس کو پرووک کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے اور پاکستان کی جو دشمن عناصر ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مترادف ہے۔ تو اس صورتحال میں جو بھی سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں دراصل وہ ملک دشمنی کر رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ایک دفاع کا معاملہ ہے اور اس کی ایک سلامتی کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اگر دفاع کو آپ نے قابل تسخیر بنانا ہے اور دہشت گردوں کو ان کے مکروہ عزائم میں ناکام بنانا ہے، تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیان بازی اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کریں جنہوں نے شاید یہ نیشنل ایکشن پلان پڑھا بھی نہ ہو، یعنی عزم استحکام کے حوالے سے جو اعلامیہ پرائم منسٹر آفس جس طرح ہم نے کہا جاری ہوا، اس حوالے سے بہت ساری اور بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی ہوئی، کچھ اور چیزیں بھی ہوئی، تو سارے حقائق جو ہیں وہ اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ آ چکے ہیں، لیکن اس کو جانے بغیر اس کو متنازع بنانا، کنٹروورشل بنانا کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی چیلنجز میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور جس طرح سرحد پار سے اور دیگر اور جو ہسٹائل اینٹی پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا شروع سے ایک مقصد ہے اور وہ پاکستان کو عدم استحکام کا دوچار کرنے کے حوالے سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا ہے اور سرحد پار سے جو بھی معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہت جامع ایک میکنزم جو بنایا گیا اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی جو قیادت ہے اس کو فہم و فراست کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ معیشت اور کم از کم جو آپ کی قومی سلامتی کا دفاع ہے اس پہ تو سیاست نہ کریں، باقی ساری چیزیں پہ آپ سیاست کریں، مخالفت کریں، جس طرح حسن صاحب نے کہا جی کہ اپنے بانی رہنما کی رہائی کے لیے جو بھی مظاہرے کریں جو جس انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا پارلیمنٹ سے باہر کہ ہم تحریک چلائیں گے، لوگوں کو گمراہ کرنا، اس پہ جرگے بلانا لوگوں، لیکن سب سے متاثرہ ضلع بھی تو دیکھیں نا، ضلع نہیں میں کہتے صوبہ جو ہے وہ کے پی کے ہے۔ اب کے پی کے میں آپ دیکھیں کہ وہاں جو معاشی بحران ہے، آپ دیکھیں جو لوگوں کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی دگرگوں ہے، جو گورننس کا بڑا فقدان ہے، نیپوٹزم ہے، کرپشن ہے، اور ایک بڑی واضح میجارٹی کے ساتھ اس جماعت کی حکومت 10 سال سے زیادہ ہو گئے، تو وہاں پر تو معاشی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے تھا، اور وہاں پر جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں ان کو بیسیکل اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، جو دور حاضر کے تقاضے اس سے ہم آہنگ اس طرح کی تربیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سی ٹی ڈی ٹی یا دیگر اور ادارے کاؤنٹر ٹیررزم کے ان کی اگر وہاں اعداد و شمار دیکھیں تو چند 100 لوگ اس میں ہوں گے، چند ہزار، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جو واقعات ہوئی ہے اس میں 354 جو دہشت گرد ہیں یہ 6 مہینے کے اندر مارے گئے، آپ دیکھیں وہ 1300 سے زیادہ گرفتار ہوئی، تو دوسری طرف سیکورٹی فورسز کی جو قربانی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ لوگوں کی جو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ اور حمایت ہے وہ تو ہمیشہ سیکورٹی اداروں کو رہی ہے، لیکن ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو ایک سیاسی ویژن اور فہم و فراست اور ایک جو پولیٹیکل میچورٹی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو سیاسی ان کے اممیچورٹی کا ثبوت سیاستدان دے رہے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا بھی سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ کم بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی حسن خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان نے ایک طرح سے اسٹریٹجی کا آغاز بھی کر دیا ہے، جیسے یہ اب اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب نے جو سیکورٹی کاؤنسل سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان طالبان پہ وہ دباؤ ڈالے کہ وہاں سے وہ کراس بارڈر جو ایک موومنٹ ہو رہی ہے وہ اس کو ہر صورت میں رکوائے۔ دوسری طرف اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک تو قانون سازی کروائی جائے، اس قسم کی قانون سازی جس سے دہشت گردی میں ملوث افراد کو سزائیں دلوائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کی سمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منشیات کی سمگلنگ یا پھر جو کرنسی سمگلنگ تھی یا پھر دیگر قسم کی سمگلنگ تھی، یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور پھر اس کے بعد انٹرم حکومت، اس دوران بھی اس وقت کی حکومت اور فوج نے مل کر اس پہ بڑا کام کیا۔ دیکھیں جاوید صاحب، یہ جو ساری چیزیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں، اور اسپیشلی جب ہم اس کو دہشت گردی، انتہا پسندی یا
टेररिज्म की उसमें देखते हैं तो इस तरह मंजूर भाई ने कहा कि इट नीड्स अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी, हमारी एक कसीरुल जहदी स्ट्रेटजी, आप इसको एक फ्रंट पे नहीं लड़ सकते। यहाँ पे तो ठीक है, एक सिपाही होगा या 10 सिपाही होंगे, जवान होंगे, ऑफिसर होंगे, वो जाके उधर जगह को तो साफ कर लेंगे, लेकिन इसके साथ जो है इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसका सोशल एस्पेक्ट, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अभी जितनी स्मगलिंग हो रही थी सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इनको टेररिस्ट ग्रुप्स को हो रहा था। ये जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जिसमें ये गाड़ियों का जो है ना चुराना या जो बंदों को अगवा करना, बदतखोरी करना, जब हालात ऐसे हों तो उसमें ये किसकी तरफ जा रहा है? अभी भी उनके जो सारा जो सबसे ज़्यादा उनकी जो फंडिंग हो रही है इन्हीं सोर्सेज से हो रही है। तो ये अगर आप लग नहीं कर सकते कि आप पहले तो आप उनके जो ज़राए आमदन है उसको मैक्सिमम आपने हेड करना होगा। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौम का जो एक बयानिया होना होगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा होना होगा कि दे आर द एनिमीज ऑफ द कंट्री। ये नहीं है कि फौज उनके खिलाफ लड़ रही है, फौज तो ये फौज के कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, या पुलिस के साथ तो कोई जाती दुश्मनी। पुलिस वाई वी आर सिटिंग हेयर, लेकिन पुलिस बाहर इस वक्त ड्यूटी दे रही है। दैट्स द रीजन कि मी एंड यू एंड मलिक साहब आर सिटिंग क्वाइट पीसफुली, हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि somebody has a gun। एडिशन कर दूं सर अरब के, तो देखिए इन्होंने कहा ना कि ये जुराइम पेशा जो माफिया और दहशतगर्द उनका एक गठजोड़ है। अब उसमें ज़रा अंदाज़ा करें कि ये जो ईरानी पेट्रोल है जो हमें दादूशावर बताया गया कि वो 12,000 बिलियन, यानी अगर आप देखें तो लीटर, और 6 उसको मिलियन हजार लीटर तक ले आया हमारी आम फौज। अब देखिए 1.5 से 2 अरब ये माफिया उससे यौमिया बुनियादों बना रही है। इसी तरह ये बड़ा तो यही है ना कि इसको फिर पॉलिटिकल ओनरशिप लेना पड़ेगा कि ये जो फैसला है ये हमने करना है। साथ साथ लीगल साइड पे सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जुडिशरी को हमने लीगली इक्विप करना है, साथ साथ हमने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको, या जो हमारे जो तफ्तीशी इदारे हैं, तो इन सारों को आपने लीगल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ट्रेनिंग के साथ, इक्विपमेंट के साथ, आजकल डिजिटल दौर है, डिजिटलाइज आपने उनका वो करना है। फिर बयानिया बुनियादी चीज़ होती है कि आपने मजहबी और समाजी और मीडिया। ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. जी नाज़रीन, आपको आगाह करें कि इख्तितामी तकरीब इस वक्त जारी है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का आलमी मेला अपने नाम कर लिया है। भारत T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद जीतने में कामयाब हुआ है। पहला वर्ल्ड कप जो भारत जीता था वो 2007 में था। उसके बाद भारत ने 17 साल बाद ये टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 रन से कामयाबी समेटी। Such joyous scenes for the Indian team, but as Rohit Sharma mentioned, नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। लोगों को सेंसिटाइज किया है कि यार इनफ इज इनफ, तो इसीलिए इसको इसी अप्रोच। सर नज़ीर साहब, आखिरी वक्त भी कम रह गया, यानी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल इसकी स्पिरिट के साथ अमल दरामद, यही इसका हल है? जी बिल्कुल, वो जाहिर है कि एक सक्सेस स्टोरी भी थी और वो एक जिस पर सारे कंसेंसस भी थे, और तीसरी बात ये थी कि उसमें वो डेप्थ था। लेकिन जाहिर है कि जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो पिछले का जायजा लेते हैं, और नए पिछले ऑपरेशन में जो कमजोरियां होती है वो नए ऑपरेशन में आप उसको खत्म कर देते हैं और नए जिहत उसको दे देते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग अमल होता है, जो स्ट्रेटजी होती है उसमें हमेशा इस किस्म की जो तब्दीली है वो आती रहती है। और ये जो ऑपरेशन होते हैं प्लस नेशनल एक्शन प्लान, दे आर इन सिंक, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक एक्टिवली जारी होता है और एक का दायरा जो होता है वो कुछ पॉलिटिकल लेवल पर होता है, मदरसों के रिफॉर्म्स पर होता है, इंटेलिजेंस के आपस में उसकी कोऑर्डिनेशन पर होता है, या इसके अलावा CTD वगैरह उनकी कार्रवाइयाँ होती है, या इसके अलावा इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ सतहों पर फैलाना होता है। ये सब कुछ है। लेकिन मैं आपको एक और चीज की तरफ भी, क्योंकि जो बयानी है
یہ ایک آخری بات کہ یہ جو بیانیہ بنے ہم افغان مطلب ان کی جو میڈیا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی بیانیہ جو خیبر پختونخوا میں بنائے وہی بیانیہ وہ کہتے ہیں پختونخوا یہی کہہ رہا ہے تو آپ لوگ یہ زیادتی کر رہے ہیں پختونوں کو محکوم کر رہے ہیں اور وہاں پر آپریشنز کر رہے ہیں اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی بیانیہ کو ایک قسم کی تقویت دینا ہے یا ان کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے تو یہ میرے خیال دوسرا وہ ڈالری جنگ ہے تو یہ اس قسم کے بیانیے ادھر سے آ رہے ہیں اور یہاں ہم اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا حسن خان صاحب آپ کا منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت ظاہر ہے ملک میں امن کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سیاسی قوتیں بھی ہیں اس میں تمام ادارے بھی ہیں ان تمام کو مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یقیناً پاکستان کی جو عوام ہے وہ اداروں کے ساتھ بھی ہے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ بھی ہے اور اس معاملے میں وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ